محترم قاری صاحب، میرا ایک سوال ہے. جی اسکول ایجوکیشن کے ساتھ حفظ قرآن کا آغاز آپ کے خیال میں کب اور کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز حاضرین اور ناظرین، میرے خیال میں شاید اس سے پہلے مختلف تجربات دنیا میں ہوتے ہیں اور بھی تجربات ہوئے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں 1990 میں سرگودا میں چند دوستوں نے پروفیسر عرفان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی قیادت میں ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک ادارہ اور سکول بنانے کا خیال ان کو آیا. انہوں نے سب سے پہلے میرے خیال میں سرگودا میں اس چیز کا آغاز کیا کہ سکول ایجوکیشن کے ساتھ حفظ قرآن کا سلسلہ چلایا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑے پیمانے پہ پاکستان میں جس کو اللہ پاک نے بڑی مقبولیت بخشی ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہوا ہے. شاید کسی اور شہر میں بھی ہوا ہو، ہماری نگاہوں میں نہ آیا ہو، لیکن ان کی سوچ کو اللہ پاک نے قبول کیا اور برکت بخشی، اور پورے ملک میں پھر یہ طریقہ کار چلا ہے، لوگوں نے قبول کیا ہے. اب تقریباً موسٹلی اسکولوں کے ساتھ حفظ قرآن کا جو شعبہ ہے وہ قائم اور رائج ہے. 1990 کے اندر پروفیسر عرفان صاحب نے جب اس کام کا آغاز کیا، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی اس سوچ کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی پوچھا جی کہ آپ کا اس بارے میں تجربہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، ابھی میں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے چند ماہ پہلے، اور تدریس کا میرا نہ حفظ کا تجربہ ہے نہ کتابوں کا تجربہ ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ جو میتھڈ بتائیں گے وہ میں اختیار کروں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، سوچ ہے، یہ ارادہ ہے، یہ ہونا ایسے چاہیے، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اس کا فائدہ بہت ہوگا. ہمارے پاس اس کا نقشہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے چلائیں. اور پھر جب ان کے ساتھ میں چلا، مجھے بھی اندازہ ہوا کہ جیسے میں اس بارے میں نابلد ہوں، ایسے میرے ساتھیوں کی سوچ اور جذبہ تو ہے، لیکن طریقہ کار کوئی نہیں ہے ان کے پاس، بالکل نہیں تھا. اچھا، ایک طریقہ کار نہیں تھا، پھر دوسرا ایک اور بڑا المیہ تھا کہ سرگودے کے تمام علماء، تمام قراء اور تمام تدریس قرآن سے وابستہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فیل ہو جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناکام ہو جائے گا. اور اس دور میں ان دوستوں نے ایک اچھی خاصی فیس رکھ کے بڑا آئیڈیل ماحول دے کے کام شروع کیا، لیکن یہ خوف ان کے سر پر بھی سوار رہتا تھا کہ یار ساری دنیا کہہ رہی ہے فیل ہو جائے گا، ساری دنیا کہتی ہے فیل ہو جائے گا. وہ چونکہ ان کا تعلق جماعت اسلامی کے جو دوست تھے، علماء تھے، ساتھی تھے، وہ کہتے کہ فیل ہو جائے گا. جو عام ہمارے شہر کے علماء وہ بھی کہتے تھے فیل ہو جائے گا. مجھ سے بار بار پوچھتے یار قاری صاحب اسی کامیاب ہو جائیں دے. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، میں بیٹھا ہوں محنت کر رہا ہوں، اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اگر آپ اور ہم مخلص ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اس کا نقشہ نہیں تھا کام کا، کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ بھئی اس طریقے سے آپ کام کریں. اس لیے جو بھی یہ طریقہ کار بنا ہے بس یہ اللہ کی مدد سے بنا ہے، اور جو ہے بہت سارے اساتذہ سے میں نے معاونت لی ہے، مدد لی ہے، ان کی مدد سے بنا ہے، بن گیا، اس سے پہلے نہیں تھا. اور پھر خاص طور پہ کہ یہ کہ حفظ قرآن کو ہم کیسے چلائیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حفظ قرآن از خود ایک طریقہ مانگتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ بچے آ کے بیٹھ جائیں اور استاد تکیہ رکھ کے اور ڈنڈا رکھ کے ٹک 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 بیٹھ جائے اور بچے حفظ کرنا شروع ہو جائیں. نہ، یہ بھی ایک تکنیک مانگتا ہے. ہر کام کی ایک تکنیک ہوتی ہے، ہر ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے. یہ تو جب بعد میں اس راستے پہ چلے تو پتہ لگا، اس سے پہلے تو پڑھا ہی تھا نا، پڑھایا نہیں تھا. تو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں بھی اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو چونکہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ فیل ہو جائے گا، اس لیے میرے سر پہ بڑا دباؤ تھا، اس کا بہت ہی پریشر تھا، پریشر بے تحاشا تھا. اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا یار چلو اگر فیل ہو گیا تو ہو جائے فیل، میں جا کے کہیں کتابیں پڑھاؤں گا، میں نے 10-12 سال کتابیں پڑھی ہیں، درس نظامی کیا، میں کتابیں پڑھاؤں گا، فیل ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن یہ دباؤ بہت تھا کہ دنیا کہے گی فیل ہو گئے. اس لیے میں کبھی ایک استاد کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس. ظاہر ہے جو ہمارے دوست تھے
یہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے، وہ تو حافظ نہیں تھے، نہ قاری تھے، نہ عالم تھے. ان کا تو ایک سوچ تھی، ایک جذبہ تھا، اس میں رنگ میں نے بھرنا تھا. یہ مجھے پتہ تھا کہ رنگ بھرنے کے لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. ان کی سوچ میں، ان کے نقشے میں کیسے رنگ بھرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. اس ٹینشن سے میں سرگودے کے اندر جو اساتذہ اس وقت تھے تجربہ کار، ان کے پاس جاتا تھا. ملتان جو میرے اساتذہ ان کے پاس جاتا، ایک ایک لفظ پوچھنے کے لیے، ایک ایک ترتیب پوچھنے کے لیے مجھے کئی بار کئی لوگوں کے پاس جانا پڑا. اور میں گیا الحمدللہ. یہ تھا کہ یار فیل نہ ہو جائے. یہ بے شک یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ میں 2-4 سال کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا چھوڑ کے، یہ میں نے کام کرنے نہیں. تحفیظ کا مشکل کام ہے، لیکن یہ فیل نہ ہو. ان کی ایک سوچ ہے، اس میں رنگ بھریں اور یہ کامیابی سے ہم کنار ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دباؤ اور پریشر اور استادوں کے پاس جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے پہلا بچہ دار ارقم میں جو تھا ہمارا، اور ایک بچہ تھا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے حافظ حسن طاہر، اس نے 14 ماہ میں حفظ کر لیا. 14 ماہ میں اس نے حفظ کر لیا. اتنی محنت کی، وہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے، یہ اس بچے کو پتہ ہے، اب تو جوان ہو گیا ہے. بڑی محنت کی. تو جب اس کے بارے میں یہ خبر پھیلے گی 14 ماہ میں حفظ کر گیا، تو ایک اور یہاں سرگودا میں طوفان اٹھاؤ، یہ کیا فراڈ ہوا ابھی، یہ کیا فراڈ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. خیر جی، ہمارے جو ذمہ داران تھے عرفان صاحب کے ساتھی اور عرفان صاحب، وہ بھی بڑے مایوس ہوئے کہ یار یہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. وہ بھی سمجھتے تھے کہ دھوکہ ہی ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے. یہ 14 ماہ میں حفظ ہو گیا. اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ عرفان صاحب کبھی کبھی آگے وہاں بچوں کو کھڑا کر کے نا، اس دباؤ کی وجہ سے سنا کرتے تھے بچوں کا، بیٹھ کے کلاس میں تو یہ سنا دے، تو یہ سنا، بھی پتہ نہیں قاری صاحب ہم دھوکہ ہی دے رہے ہیں. وہ نتیجہ ان کا دباؤ تھا، لوگوں کا، علماء کا، قراء کا، جو آج تک جاری ہے، آج تک نہیں مانتے. تو میرے اوپر بھی پریشر بڑا، میں نے اور محنت کی. اساتذہ سے، دوستوں سے، جو ماہرین تھے ان سے جو مشورے کر کے میں نے طریقہ کار نکالا. اس کے نتیجے میں ایک اور بچہ ہمارا 10 ماہ میں حفظ کر گیا، حافظ احمد عمار بٹ، آج کل وہ فوج میں افیسر ہے. 10 ماہ میں حفظ کر گیا. بس جب اس نے حفظ کیا جناب، تو ایک ہوا بن گیا سرگودا کے اندر. یہ اور نیا فراڈ شروع ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. بچے جو ہیں صبح 8 بجے آتے ہیں اور 3-4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اسکول بھی پڑھتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، تحریریں بھی کرتے ہیں، ترانہ بھی کرتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، کراٹے بھی کھیلتے ہیں. 10 ماہ میں حفظ ہو گیا. ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. ہم مشکل میں پھنس گئے. تو لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ساتھی تھے ہمارے ذمہ داران، وہ استقامت کے ساتھ چلتے رہے. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ جب انہوں نے سکول بنایا تو سکول 7-8 سال شدید مشکلات کا شکار رہا، معاشی طور پر. کیونکہ بنانے والے اسکول کو تھے تو بڑے اچھے لوگ، معاشی طور پر بھی اچھے تھے، لیکن اتنے بھی نہیں تھے کہ لگاتے رہیں. اس لیے میں نے سنا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے ذہن میں آیا کہ یار اس کو بند کر دیں. لیکن اللہ پاک نے، میرا یہ خیال ہے کہ حفظ قرآن کی برکت سے ان کو حوصلہ دیے رکھا، اور آج وہی سکول ہمارے ملک کے ایک بڑے نیٹ ورک میں شامل ہے، اور اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی ہے. اور اس کام کو اللہ پاک نے قبول کیا. پھر آہستہ آہستہ وہی سیٹ اپ پاکستان کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے، اللہ کا شکر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام میں جن دوستوں نے سوچا، جن کو اللہ نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کام شروع کریں، اس کو بھی اجر ملے گا. اور کیونکہ اس کام میں، اس نقشے میں رنگ اللہ نے میری وجہ سے بھرا، مجھے اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی، اس لیے اتنے ہی اجر و ثواب کا میں بھی مستحق ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جہاں بھی شعبہ حفظ کھولے گا تو پروفیسر عرفان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی اس کا اجر ملتا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے بھی ملتا ہوگا، اس لیے کہ اس کو رنگ بھرنے میں میرا بھی عمل دخل رہا ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ تقریباً کوئی 5 سال کے بعد، 4-5 سال ہو گئے تھے، کافی سارے بچوں نے حفظ مکمل کر لیا، جس کے اندر بہت سارے بچے 9, 10, 11, 12 ماہ میں حفظ کرنے والے تھے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شدید مخالفت تھی، تو عرفان صاحب نے مجھے کہا قاری صاحب رمضان آ گیا ہے، ہم نے آپ کے بچوں کے پیچھے تراویحیں پڑھنی ہیں. میں کہا جی بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے بتایا جی کچھ بچوں کا ہم یہاں کھڑا کریں گے، کچھ بچوں کے لیے مسجدوں کا انتخاب کریں گے، تو آپ ان کو تیار کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بچے تیار ہیں. وہ پھر 5-6 بچے جو اس وقت موجود تھے، ان کو ہم نے تراویح کے لیے تیار کیا. ان بچوں نے وہاں تراویحیں پڑھائی، ہمارے دوستوں نے خود ان کے پیچھے تراویحیں پڑھی. 1-2 بچوں نے مسجدوں میں تراویحیں پڑھائی، اور ہمارے جو یہ دوست تھے انہوں نے مسجدوں میں جا کے ان کو چیک کیا. تو 6-7ویں روزے کو مجھے عرفان صاحب نے بلایا، کہنے لگے قاری صاحب، میں کہا جی.
ہوں تسی جویں مرضی کام کرو اسی بڑے خوش ہاں۔ میں جی کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے آپ کے بچوں کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہیں، مسجدوں میں جا کے سنا ہے، اب سرگودے کے قاری، سرگودے کے لوگ جو مرضی کہتے رہے ہم بہت مطمئن ہیں، آپ کا کام بالکل ٹھیک ہے، اب آپ پوری دیانتداری سے جس طرح چاہیں کام کریں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اس کام کو قبول کیا، اس میں برکت ڈالی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پروفیسر عرفان صاحب اس کے محرک اول ہیں، پہلی سوچ ان کی تھی، تو اس لیے جہاں بھی شعبہ حفظ کھولے گا اسکول کے ساتھ ان کا اجر بھی ہوگا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ نے مجھے موقع دیا، اور میں نے بھی دیانتداری سے محنت کی، اور یہ کام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس لیے جس سکول کے ساتھ شعبہ حفظ کھولے گا انشاءاللہ اس میں میرا بھی اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کی اس میں کاوشیں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔